اور خبر یہ کہ گندم درآمد سکینڈل کے اہم کردار سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی پہلے بھی کئی سکینڈل سے جڑے تھے۔ گندم درآمد کے وقت سب سے اہم پوزیشن سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی پر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود تعینات تھے۔ اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، آگاہ کیجیے اس متعلق۔ جی بالکل، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود جو ہیں یہی سب سے اہم ترین پوزیشن میں تھے جب گندم اسکینڈل جو ہے اس کا آغاز ہوا اور تمام فیصلے ہوئے اس وقت غیر ضروری گندم درآمد کے۔ اور یہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود جو ہیں اس سے پہلے بھی نندی پور پاور پروجیکٹ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا اور وہاں پر یہ ایم ڈی تھے، تو انہوں نے ایک باہر کی کمپنی کو ایک ٹینڈر دیا جو کہ بالکل جس کو منع کیا تھا جو ٹیکنیکل کمیٹی نے، لیکن انہوں نے کیا۔ پھر ان کو ایم ڈی کے عہدے سے ہٹایا گیا جب اسکینڈل سامنے آیا۔ اس کے بعد پھر کمشنر راول پنڈی تھے تو 2021 میں تو رنگ روڈ پروجیکٹ میں بھی بے ضابطگیاں سامنے آئیں، پھر ان کا نام آیا اور یہ زیادہ بڑا اسکینڈل ہوا کہ اس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی اور جیل میں بھی رہے۔ اب ان دو اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد پھر ایک اہم عہدے پر ان کی تعیناتی ہوئی سیکرٹری فوڈ سیکورٹی کے عہدے پر جب نگراں حکومت تھی، تو انہوں نے ہی مین کہہ سکتے ہیں ان کا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ فوڈ سیکورٹی نے ہی تمام فیصلے کرنے تھے، یہ بتانا تھا اسٹاک کتنا ہے، گندم درآمد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا رول بعد میں آتا ہے، مین ان کا رول تھا۔ جب آج ہم نے ان سے رابطہ کیا ان کا موقف لینے کے لیے، تو پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس وقت چھوڑ چکے تھے عہدہ جب یہ درآمد ہوئی، لیکن جب ہم نے بتایا کہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں جو بتاتے ہیں کہ ستمبر 2023 میں یہ گندم درآمد ہوئی، اس وقت آپ ہی سیکرٹری فوڈ سیکورٹی تھے۔ جب یہ اس پر وہ انہیں پتا چلا کہ یہاں پر تو سارا پتا ہے، حقائق سامنے آئے، تو پھر انہوں نے دوسرا ایک اور عذر پیش کیا اور کہا کہ یہ ڈی پی پی جو ہے اس نے پرمٹ فروغ کے لیے آپ خود ہی، کیونکہ گندم کی درآمد پر پابندی نہیں تھی، تو پھر جب ہم نے پوچھا کہ آپ ڈی پی پی میں مختلف جو بھی ہیں ڈپارٹمنٹ اور لوگوں کو انوالو تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ فوڈ سیکورٹی کی ان پٹ کے بغیر یہ ڈی پی پی یا کوئی بھی اور فورم یہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد چپ لگ گئی، انہیں 2 گھنٹے ہو گئے، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یعنی بات بڑی کلیئر ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا انہوں نے غلط بیانی کی کہ جب ہم نے پوچھا کہ یہ آپ اس وقت فوڈ سیکورٹی کے سیکرٹری تھے تو یہ کام کیسے ہوا، اب اس کا بتانے کی بجائے انہوں نے پہلے کہا میں تھا ہی نہیں، لیکن جب بتایا کہ آپ موجود تھے، یہ حقائق یہ کاغذ بتا رہے ہیں آپ کی سیکرٹری فوڈ سیکورٹی تھے، تو اس کے بعد انہوں نے مزید جب انہیں پوچھا گیا تو جواب نہیں دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں اس وقت بھی یہ انتہائی اہم پوزیشن پر موجود ہیں، یہ پی ٹی سی ایل کے چیئرمین ہیں اور سیکرٹری آئی ٹی ہیں۔ اور یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پنجاب میں بھی شہباز شریف حکومت تھی یا نون لیگ کی حکومت میں زیادہ ان کو اچھی پوزیشن ملتی رہی ہیں، اگرچہ 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ کمشنر پنڈی اور پھر رنگ روڈ کا اسکینڈل آ گیا، تو کیا وجوہات ہیں کہ ان کو اتنی بڑے اسکینڈل میں نام آنے کی کے باوجود پھر اتنی حساس پوزیشن دی جاتی ہے اور اب بھی موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو موقف لے لیا اور اس کی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود جو ہیں، اس سے پہلے جب نندی پور کا ان کا معاملہ تھا تو اس میں ہی کافی چیزیں سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کمشنر پنڈی جیسی اور رنگ روڈ جیسی اہم پوزیشن دی، وہاں پر بھی گپلے سامنے آئے، اور اب یہاں پر فوڈ سیکورٹی نے تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں کہ اب گندم کا اتنا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اسکینڈل نہیں ہے کہ $1 ارب آپ نے جو کہ اتنا بڑا زر مبادلہ اس چیز پر آپ نے ضائع کر دیا جو آپ کے وافر مقدار میں اپنی گندم موجود تھی۔ اب جب ڈاکومنٹ ساری اے آر وائی نے کل سامنے لے آئے ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے پہلے کوشش کی جب ان سے موقف جانا کہ شاید ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کو بغیر تیاری کے ہی آپ ان سے موقف لے رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے غلط بیان کی، جب حقائق بتائے جو کہ ہم کل بھی سارا بتا چکے تھے، اور اسی بات پر اب مزید انکوائریز بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اے آر وائی نے یہ معاملہ اب وتھ پروف جو ہے وہ معاملہ اٹھایا، اور اب یہ پہلا بڑا نام یہ سامنے اے آر وائی لے کر آ رہا ہے کہ اس میں اور کردار بھی ہیں جو سامنے آئیں گے، لیکن فوڈ سیکورٹی میں کیونکہ سب سے بڑا کردار ان کا تھا، انہوں نے ہی روکنا تھا، انہوں نے ہی
ان پٹ دینی تھی، اگر گندم کی درآمد ہونی تھی تو اس وقت سیکٹری کے عہدے پر جو انچارج ہوتے ہیں ادارے کے وہ ڈاکٹر جو محمود تھے کیپٹن ریٹائرڈ، اور اس وقت وزیر اس وقت نگران جو تھے وہ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک تھے. ان سے بھی ہم رابطہ کیا ہم نے موقف جاننے کے لیے. اب وہ ابھی سامنے نہیں آ رہے، لیکن وہ انہوں نے کچھ دوستوں سے یہ کہا کہ شاید ان کا اتنا وہ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید کردار بھی سامنے آئیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ مین کردار جو تھا وہ انہی کا تھا، اور نگراں جو وزیر رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی موقف سامنے نہیں لایا اپنی طرف سے. وہ نعیم اشرف بٹ، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.